سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایک لازوال اور حیرت انگیز کہانی ہے جو نہ صرف ان کی فوجی عظمت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ حکمرانی میں ان کی عدلیہ، رحم دلی اور انسانیت کی قدر و وفاداری کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ ان کی کہانی ایک غیر معمولی فاتح، ایک دور اندیش حکمران اور انسانیت کے علم بردار کی ہے جس کی میراث آج بھی تاریخ میں گونج رہی ہے۔ انہیں اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ محترم شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کے فیصلوں نے اسلامی دنیا اور اس کے باہر گہرا اثر ڈالا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کی زندگی کو خاص طور پر اپنے ماموں شیر کو کی رہنمائی سے شکل ملی۔ شیر کو جو ایک مشہور جنرل تھے، سلطان صلاح الدین کی ابتدا فوجی تربیت اور حکمرانی کے پہلوؤں سے آگاہی میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ایک نوجوان کے طور پر صلاح الدین نے اپنے ماموں کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا جس سے انہیں جنگ اور ریاستی معاملات کا براہ راست تجربہ حاصل ہوا۔ یہ ابتدائی سال ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم ثابت ہوئے اور سلطان صلاح الدین نے قیادت، حکمت عملی اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان چیلنجز کو شکست دی اور غیر معمولی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ 1259 میں اپنے ماموں کی وفات کے بعد انہوں نے مصر کی حکمرانی سنبھالی جو کہ فاطمی خلافت کے زیر اثر تھا۔ تاہم فاطمی خلافت انتشار کی حالت میں تھی اور کرپشن و اندرونی خلفشار کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ فاطمی خلیفہ کی طاقت کم ہو چکی تھی اور عملی حکمرانی اکثر فوجی کمانڈروں اور بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اس موقع کو پہچانا اور فاطمی خلافت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے زرعی حکمت عملی اپنائی اور خود کو مصر کا حکمران بنا لیا۔ ان کی حکمرانی کا آغاز حکمت اور فوجی چالاکی سے ہوا اور مصر میں انتشار کے باوجود سلطان صلاح الدین نے اس خطے کو مستحکم کیا اور فوج و عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ سلطان صلاح الدین کی حکمرانی میں کئی اصلاحات کی گئیں۔ انہوں نے کرپٹ افسران کے ذریعے جمع کی گئی وسیع دولت کو ضبط کیا اور اسے عوام میں تقسیم کیا۔ ان کی حکمرانی کا یہ بے لوث انداز، جہاں انہوں نے ذاتی دولت نہیں رکھی، مصری عوام میں ان کی بے حد عزت و توقیر کا باعث بنا۔ یہ صرف ان کی فوجی کامیابیاں نہیں تھیں جو انہیں عزت دیتی تھیں، بلکہ انصاف اور مساوات کے لیے ان کی لگن بھی ان کی شہرت کا باعث بنی۔ سلطان صلاح الدین کی آمادگی محض ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا مقصد اسلامی دنیا کو متحد کرنا اور صلیبیوں کے خطرے سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا تھا، جنہوں نے 1099 میں یروشلم کو فتح کر لیا تھا۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے مذہبی، ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا تھا اور صلیبیوں کے ہاتھوں اس کا نقصان ایک سنگین توہین تھی۔ سلطان صلاح الدین نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ وہ یروشلم کو واپس لائیں۔ یہ ایک ضروری قدم تھا تاکہ مسلم دنیا کے بقا اور عظمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔